حال میں صرف 2 دفعہ انڈیا متحد رہا ہے، ایک مغلوں کے زمانے میں پوری طرح، انگریزوں کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں، 3000 سال پہلے چندر گپت موریہ کے زمانے میں، ورنہ یہ کبھی ایک ملک نہیں رہا۔ انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا، حالانکہ کشمیر انڈیا کا حصہ نہیں تھا، معاہدہ تھا۔ انہوں نے اب ان کا پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل میں نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے جی، یا وہ حملہ کریں گے آزاد کشمیر پہ اور ایک شہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، جی وہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں آزاد کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، یا گلگت بلتستان پہ حملہ کر کے چینی بارڈر جو ہے 100 کلومیٹر کا اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ آرمی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے وقت میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن کہتا ہے ایسے ملک میں پاکستانی قوم بہت تیزی سے متحد ہو جاتی ہے۔ مولانا مودودی، خواجہ ناظم الدین، ممتاز دولتانہ، نواب زادہ نصر اللہ خان سمیت سارے اپوزیشن لیڈر اس دن ایوب خان سے ملنے کے لیے گئے تھے جس دن ستمبر 65 کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ 71 میں تو ایک اور تماشا ہو گیا۔ تو یا وہ انڈین کشمیری مسلمانوں کو دھکیلیں گے بڑے حصے کو، جس طرح کہ مصر، اردن اور لبنان میں دھکیلا گیا فلسطینیوں کو، لیکن انشاءاللہ اس کی مہلت نہیں ملے گی انہیں۔ ہم تو جس طرح تجزیہ کرتے ہیں بعض لوگوں کے لیے وہ تعجب کی بات ہے، پاکستانی مسلمانوں کے مسلمانان ہند کے لیے اللہ کے رسول کی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ بالکل انشاءاللہ بات کروں گی ہارون صاحب، مگر ایک اور شکایت جو ڈاکٹرز کی آ رہی ہے، بہت زیادہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علاج کرتے کرتے ایک تو 150 کے قریب ڈاکٹرز خود کورونا کے پیشنٹس ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں حفاظتی آلات نہیں مہیا کیے جا رہے، اس کے اوپر بھی احتجاج ہے۔ بہت افسوسناک بات ہے، میرے خیال ہے وزیر اعظم تو یہ نہیں چاہتے، اور غالباً وزیر اعلیٰ مراد عدلی شاہ بھی نہیں چاہتے، لیکن اتنا بگڑا ہوا نظام ہے، اتنا گندا نظام ہے، اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بھائی جنرل کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ ایک بدو داخل ہوا جناب خالد بن ولید کے خیمے میں ایران میں، اور کہا کہ امیر میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے، اچھا، اور وہ اس وقت کیپٹل فتح کر چکے تھے ایران کا، اور عظمت ان پہ ٹوٹ ٹوٹ کے برس رہی تھی۔ لوگ حیران ہوئے کہ بدو کہہ رہا ہے میرا آپ پہ قرض نکلتا ہے، لوگوں نے منع کیا کیا کرتے ہو یار۔ پھر اس نے کہا کہ ایک آدمی نے کہ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ سیف اللہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہتے تو کیا بکا رہا قرض نکلتا؟ اس نے کہا لیکن قرض تو نکلتا ہے۔ اس نے پھر روکا، اس نے کہا بنو تمیم کے شاعر چپ رہ، تیری زبان تو اس طرح چلتی ہے جیسے صحرا میں شتر مرغ بھاگتا ہے۔ اب جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متوجہ، انہوں نے کہا بھائی کیا قرض نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جنگ میں، غالباً تبوک کی تھی، نہیں دوسری جنگ تھی، فلاں جنگ میں جب آپ کے ہاتھ کی 6 تلواریں ٹوٹ چکی اور دشمن آپ کے یلغار کر رہا، وہ تلوار ٹوٹ جاتی تھی۔ خالد بن ولید ایسا جرنیل تھا، اتنی زور سے مارتے تھے اور اتنی دفعہ مارتے تھے تلوار ٹوٹ جاتی تھی۔ اور تلوار کیا کوئی سستی سی لوہار سے تو نہیں خریدتے تھے، بہترین دنیا کی اعلیٰ تلواریں جو ہندوستان سے درآمد کی جاتی تھی۔ تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی کہ دشمن آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، آپ نے میری تلوار اس طرح جھپٹ لی جیسے چیتا سوئے ہوئے پرندے کو جھپٹ لے، اور میں وہاں کھڑا زخم کھاتا رہا۔ اس نے اپنا کرتا اتار دیا، اس پہ زخموں کے نشان تھے، تو وہ بھی خالد بن ولید تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمرد اور ہیرے جڑی ہوئی تلواریں جو ہیں وہ لائی جائیں، اور جتنی یہ شخص لے جا سکتا۔ پہلے تو انہیں اپنی تلوار اس کو دے دی، کیا بات، اس نے ان کو محبت سے ایک احترام سے بوسہ دیا اور کہا یہ میں اس تلوار کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے پھر کہا ساری جو ہیرے جڑی ہوئی تلواریں ہیں لائی جائیں اور اس کو دے دی پسند لے جائے۔ اس نے کہا میں پیدل نہیں سوار ہوں، آپ نے فرمایا 4 گھوڑے لاؤ اور تلواریں لا دو اور اس کو لے جاؤ۔ اتنے تھے تو بہت، مطلب اتنے سیف اللہ کے رسول نے کہا، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بستر پہ مر رہا ہوں ساری زندگی، بدن کے ہر حصے پہ زخم ہے، مگر جس کو رسول اللہ نے سیف اللہ کہہ دیا ہو اب وہ کافر کے دشمن کے ہاتھوں تو نہیں مارے جا سکتے۔ یہ ہمارے جنرل ہیں، یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں،
اور ان کے ہاتھوں میں اگر تلواریں نہ ہوں اور ان کے ہاتھوں میں اگر ڈھالیں نہ ہوں تو یہ کتنی المناک بات ہے. میں نہیں کہتا دانستہ نہ یوسف مرزا نہ ظفر مرزا صاحب سے یہ بدگوانی ہم کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کر سکتے ہیں, نہ وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں. مطلب ایسے ہمارے سمر میں نوجوانوں کی طرح بھاگ دوڑ کرتی ہیں, نہایت مخلص ہیں, تو دکھ بڑا ہوتا ہے یہ دیکھ. چلیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ڈاکٹرز کے لیے, کیونکہ ان کا دیکھیے صحت مند رہنا WHO نے کہا ہے اگر سنبھالا نہ گیا, پاکستان 44واں ملک تھا جس میں آیا تھا, پاکستان میں دیر سے آیا ہے. اگر یہ بے قابو ہو گیا, اگر یہ بے قابو ہوا تو اس کی وجوہات ایران سے آنے والے زائرین ہوں گے اور یہ مساجد ہوں گی. اچھا ایک حادثہ ہو جاتا, ہو گیا, اب چھوڑ دے اس کو, زائرین آ گئے, ٹھیک ہینڈل نہیں ہوئے, ہو گئی غلطی, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن اب مساجد میں آپ کیوں نہیں ریٹن نافذ کرتے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں بھی سبزی منڈیوں میں بھی کرو, غلہ منڈیوں میں بھی کرو, اور فروٹ منڈیوں میں کرو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. مطلب اس سے کیا مطلب ہے کہ ایک طبقے کو نشانہ بنایا جائے اور دوسرے کو اجازت دی جائے؟ منڈیاں کھلی ہیں, مساجد کیوں بند ہے, یہ ایک بات کی جا رہی ہے. ہارون صاحب بالکل ٹھیک بات ہے, ان کا اعتراض درست ہے. ابھی کراچی کی بات کرنی, لیکن اسی سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب میں چاہ رہی ہوں. ہارون صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھر کے لوگ لائے جا رہے ہیں واپس. یقینی طور پہ عید اپنے گھر کرنا سب کا شوق ہے, سب کو خوشی ملتی ہے عید اپنوں کے بیچ کی جائے, اور ایسے حالات میں تو واپس آنا ضروری ہے. مختلف ملکوں سے بہت زیادہ تعداد میں پاکستانیوں کو لانے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں. اس کرٹیکل کنڈیشن میں ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہیں پہ سٹے کرنے کا کہا جائے؟ نہیں دیکھیے نا جی, جہاں تو وہ سٹے کرنا ممکن ہے, اور اللہ کے رسول نے تو یہی کہا تھا وہیں سٹے کریں. لیکن اب کسی کے حالات ایسے ہیں کہ کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. میرا کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی بھی ہے, اچھلنے کے لیے وقت بھی ہے, وہ تو خیر ایک ڈرامہ تھا. کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. اب وہ میرے پاس ایک فلم ہے, مجھے ہمت نہیں پڑتی میں دکھاؤں. ایک کمرے میں, ایک چھوٹے سے کمرے میں گدے بچھے ہوئے ہیں, 20-25 پاکستانی ہیں, 6 مہینے سے بند پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. پاکستانی سفارت خانے تو لانا چاہیے. پاکستانی سفارت خانے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی سفارت خانے اپنی کوشش کر رہے ہیں, وسائل ہونے چاہیے. دیکھیے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا, قابل فہم ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح 110 اور 20 ارب روپے نکالے ہیں نا, ایک دفعہ پھر نکالنے پڑیں گے, چاہے نوٹ چھاپنے پڑیں, چاہے مہنگائی تھوڑی سی بڑھ جائے, انسانی زندگیوں کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. 8-10 بڑے شہروں میں سختی کرنی پڑے گی, اور بڑی مساجد میں سختی کریں گے, پھر چھوٹی مساجد میں بھی کریں. سختی سے مراد ہے پابندی کرانا, انسلٹ نہیں. نمازی کی انسلٹ کیسے کی جا سکتی ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس سے بڑی محبت سے کہو بھائی جان یہ نہیں ہو سکتا, بھائی جان تھوڑے سے فاصلے پر, آپ کی مہربانی ہوگی, آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی, آپ کے بھائیوں کی بھی محفوظ رہے گی. دیکھیے پولیس جب چاہتی ہے بغیر تشدد کیے, بغیر انسلٹ کیے, بغیر تحقیر کیے اپنا حکم نافذ کر سکتی ہے. اچھے پولیس افسروں کو لگائیں, ان سے ریکویسٹ کریں, جیسے بادشاہی مسجد میں اور چند اور مساجد میں جہاں سمجھدار لائق علماء ہیں, نفیس طبع, انہوں نے اس کی پابندی کرائی ہے. اور بھائی یہ تنہا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہم سب کی برابر کی ذمہ داری ہے. ہم سب کی ذمہ داری, یہ ڈپٹی کمشنروں کی, وزیر اعلیٰ کی, چیف